آج ہم آپ کو ایک ایسی دلہن کا واقعہ سنائیں گے جس نے اپنی شادی کی پہلی رات ہی ایک ناجائز بچے کو پیدا کیا۔ شادی میں آئے ہوئے لوگ بچے کو دیکھ کر توبہ توبہ کرنے لگے۔ اس بچے کا باپ کون تھا یہ دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے، اور دلہے نے اپنی بیوی کو کیا سزا دی۔ مکمل کہانی جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ میرا نام شاہ میر ہے۔ میری شادی کی پہلی رات تھی، مگر میں کیا جانتا تھا کہ میری بیوی مجھے شادی کی رات ہی تارے دکھا دے گی۔ میری ماں نے تو مجھے میری ہونے والی بیوی کے بارے میں بڑی تعریف کی تھی کہ تمہاری بیوی بہت ہی اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ میں جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوا تو میری بیوی ڈھکے چہرے سے ہی چیخنے چلانے لگی۔ میں نے اس کا گھونگھٹ اٹھا کر پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ چیخ پکار کرنے لگی، رو کر کہنے لگی کہ میرے پیٹ میں سخت درد ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کہ درد کیوں ہو رہا ہے؟ وہ بولی کہ مجھے بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ اس نے بہت زیادہ شور مچایا ہوا تھا۔ مجھے کہنے لگی کہ جلدی کرے، دائی کو بلائیں۔ میں تو بڑا حیران و پریشان ہو گیا۔ میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس وقت مجھے اتنا بھی یاد نہ رہا کہ یہ میری بیوی ہے، مجھے اتنا بھی یاد نہ رہا کہ آج میری شادی کی پہلی رات ہے، کیونکہ مجھے میری بیوی بہت ہی زیادہ تکلیف میں لگ رہی تھی۔ میں جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا تو میرے سامنے 4-5 لڑکیاں آ گئیں اور وہ میرے کمرے میں داخل ہو گئیں۔ ان لڑکیوں نے میری بیوی کے اوپر چادر ڈال دی تاکہ کسی کو کچھ نظر نہ آ سکے۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ جہاں تک میں جانتا تھا، مجھے معلوم تھا کہ میری بیوی شریف خاندان سے تعلق رکھتی ہے، پھر بھلا میری بیوی کو بچہ کیسے پیدا ہو سکتا تھا؟ میں جلدی سے اپنی بیوی اور ان لڑکیوں کے پیچھے گیا۔ ان لوگوں نے میری بیوی کو گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی وہاں سے چلی گئی۔ ہمارے گھر میں جو مہمان آئے ہوئے تھے وہ بھی حیران تھے کہ میری بیوی کو کیا ہوا ہے۔ میں اب ان لوگوں کو کیا جواب دیتا؟ میں تو خود ہی حیران و پریشان تھا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہو گیا ہے۔ میں ان لوگوں کے سامنے خاموش رہا کیونکہ میری بیوی ایک اونچے خاندان سے بیاہ کر لائی گئی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بیوی کی عزت خراب ہو، اس لیے ہی میں نے ان لوگوں سے کچھ نہ کہا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ مجھے اپنے ماں باپ سے بات کرنی چاہیے۔ پھر دل میں یہ بات آئی کہ میرے ماں باپ سے زیادہ تو لڑکی کے ماں باپ قصوروار ہیں۔ ان لوگوں کو نظر نہیں آیا تھا کہ ان کی بیٹی حاملہ ہے، پھر بھی ان لوگوں نے اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دی۔ مجھے اپنے سسر سے بات کرنی چاہیے۔ مجھے اپنے سسرال والوں سے بات کرنا زیادہ مناسب لگا۔ میں نے اپنی بیوی کے ابو کو کال ملائی اور اسے کہنے لگا کہ چاچا، آپ کی بیٹی کو تو کچھ دائیاں لے کر ہسپتال چلی گئی ہیں اور میں اپنی بے عزتی کا ماتم منا رہا ہوں۔ اگر آپ کی بیٹی کا کسی کے ساتھ چکر تھا تو مجھے پہلے بتا دیتے۔ آپ نے اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کیوں کی؟ میرا سسر مجھے کہنے لگا کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ابھی یہ بات میرا سسر مجھ سے کر ہی رہا تھا کہ پیچھے سے میرے سسر کی بیوی آ گئی اور وہ کہنے لگی کہ ہمارا داماد صحیح کہہ رہا ہے۔ یہ بات سن کر تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میری بیوی کے پیٹ میں کسی کا ناجائز بچہ ہے اور میرے سسرال والوں نے مجھے بے وقوف بنایا ہے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں جا کر اپنی بیوی کو طلاق دوں، لیکن اس سے پہلے میری امی میرے کمرے میں آئی۔ میری امی نے مجھے آ کر کہا کہ بیٹا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم کمرے سے باہر آ جاؤ۔ میں نے اپنی امی کی طرف حیران ہو کر دیکھا اور کہا کہ میری بیوی نے شادی کی پہلی رات کو کسی غیر مرد کے بچے کو پیدا کیا ہے اور آپ بول رہی ہیں میں پریشان نہ ہوں، اور آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میری امی کہنے لگی کہ بیٹا، میں تمہارے درد کو سمجھتی ہوں، لیکن تمہیں میری بات بھی ماننی ہوگی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اماں، میں نے ساری زندگی آپ کی ہی بات مانی ہے، اس بار بھی مان لیتا ہوں، لیکن میرے بارے میں نہ ہی تو کسی کو نے سوچا تھا اور نہ ہی خیال کیا۔ میری امی کہنے لگی ارے بیٹا، لڑکیوں کی طرح کیوں رو رہے ہو؟ امی کہنے لگی کہ اب تم چپ ہو جاؤ، باہر آؤ، تمہارے سسرال والے تم سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں۔ اب وہ مجھ سے یہی کہیں گے کہ ہماری بیٹی کو معاف کر دو اور ہماری عزت رکھ لو۔ امی کہنے لگی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، فی الحال تم باہر جاؤ اور جیسا تمہارے ابو تم سے کہیں گے تم ویسا ہی کرو۔ پھر جو بچہ پاس پڑا ہوگا اسے اٹھا کر سینے سے لگاؤ اور اسے اپنا لو۔ میں اپنی امی کی بات سن کر بڑا حیران ہوا۔ میں نے کہا کہ امی، آپ لوگ میرے ماں باپ ہیں یا دشمن؟ میں بھلا کسی اور کے ناجائز بچے کو اٹھا کر اسے کیوں اپناؤں گا؟ ایسا میں ہرگز بھی نہیں کروں گا۔ میری امی نے مجھے اپنی قسم دی اور کہا کہ بیٹا، یہ بات تمہیں ماننی ہی ہوگی۔ اگر تم ایسا کرو گے جب گھر واپس آؤ گے تو میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمہیں ساری بات سچ سچ بتا دوں گی، اور اس کے بعد بیٹا جو تم فیصلہ کرو گے ہمیں وہی قبول ہوگا۔ تمہاری کسی بات میں ہم دخل اندازی نہیں کریں گے۔ میں نے اپنے ماں باپ کی مجبور ہو کر یہ بات مان لی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں کی بات مان لیتا ہوں۔ اس کے بعد میں ہاسپٹل چلا گیا۔ میں یہی دعا کر رہا تھا کہ اللہ کرے یہ سب جھوٹ ہو۔ کتنے عرصے بعد اللہ پاک نے شادی کی خوشی نصیب کی تھی اور اب یہ سب ہو گیا ہے۔ دل میں یہ ساری باتیں لے کر میں کمرے میں داخل ہوا۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہاں پہ 5-6 لڑکیاں تھیں اور ان کے ساتھ ایک لڑکا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر بڑا حیران سا ہوا۔
میں نے اس لڑکے سے پوچھا کہ بھائی تم کون ہو؟ وہ مجھے کہنے لگا کہ میں اس بچے کا باپ ہوں۔ بچے کو دیکھ کر میرا دل کھول رہا تھا۔ پھر اس کے بعد مجھے میری امی کی قسم یاد آ گئی۔ میں نے اس لڑکے سے کہا کہ یہ بچہ تمہارا کیسے ہوا؟ یہ میری بیوی ہے اور میں اس بچے کا باپ ہوں۔ یہ سن کر وہ لڑکا مسکرایا اور کہنے لگا، اچھا یہ کیسے ہو گیا؟ اتنا پیار ایک ہی رات میں۔ اس لڑکے کی یہ بات سن کر تو میرا دماغ ہی گھوم گیا تھا کہ اندر میری بیوی کا عاشق کھڑا ہوا ہے اور پھر بھی میرے ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ میں جا کر اپنی بیوی کا حال چال پوچھوں اور میں اس بچے کو اپنا نام دوں۔ میں نے سوچا کہ میں اپنی امی ابو کو کال کرتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ محترمہ کا عاشق بھی آ گیا ہے اپنا بچہ لینے کے لیے۔ لیکن پھر مجھے میری امی کی دی ہوئی قسم کا خیال آ گیا۔ میں نے اس لڑکے سے کہا کہ اگر یہ بچہ تمہارا ہے تو تم اس بچے کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور میں اپنی بیوی کو گھر لے جاؤں گا، کیونکہ یہ میری بیوی ہے، میری عزت ہے۔ میں نے اس سے نکاح کیا ہے اور نکاح کا رشتہ اتنا کمزور نہیں ہوتا اور ویسے بھی میاں بیوی کا رشتہ اتنا نازک نہیں ہوتا کہ اس کو ایک پل میں بھی ختم کر دیا جائے۔ میری یہ بات سن کر وہ لڑکا وہاں سے باہر چلا گیا۔ میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو میری بیوی رو رہی تھی۔ میں نے پاس کھڑی لڑکی نرس کو کہا کہ اس بچے کو تم اپنے پاس رکھو، فی الحال یہ بچہ تمہارے پاس رہے گا۔ میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو مجھے حیرانگی ہو رہی تھی کہ میری بیوی اتنی خاندانی لڑکی ہے پھر بھی وہ ایسی گری ہوئی حرکت کیسے کر سکتی ہے۔ اس کے بعد میں اپنی بیوی کو گھر لے آیا۔ جب میں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لا رہا تھا تو مجھے کسی انداز سے بھی ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ میری بیوی نے کسی بچے کو پیدا کیا ہے اور اس نے ابھی تک وہی شادی والا جوڑا پہنا ہوا تھا۔ جب ہم لوگ گھر پہنچ گئے تو میری امی خوشی سے دوڑی چلی آئیں۔ میری بیوی کو سینے سے لگایا اور کہا کہ آؤ بہو اندر آؤ۔ میری بیوی نے بھی میری امی اور ابا کو سلام کیا اور ان کے ساتھ بڑے ہی اچھے سے پیش آئی۔ مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ میری بیوی نے کوئی ایسی حرکت کی ہے، لیکن مجھے اپنے ماں باپ کو دیکھ کے بڑا غصہ آ رہا تھا کہ شاید میرے ماں باپ نے امیر بہو کے لالچ میں ایسا کیا ہے۔ میری بیوی نے غلطی ہی نہیں بلکہ بڑا گناہ کیا تھا جس کو اس کی سخت سزا ملنی چاہیے تھی، لیکن میری امی تو اس کو ایسے بٹھا رہی تھی جیسے وہ بڑی پاک دامن ہے۔ ابھی تک میرا دماغ یہی باتیں گھوم رہی تھی کہ کبھی وہاں پر ایک عورت آئی، اس نے اپنے سینے سے ایک بچے کو لگایا ہوا تھا اور ساتھ میں ایک لڑکا بھی تھا۔ دیکھنے میں وہ دونوں میاں بیوی لگ رہے تھے۔ میری بیوی نے مجھے بتایا کہ یہ میری بڑی بہن ہے اور میرے بہنوئی ہے۔ وہ عورت میری بیوی کے گلے سے لگ کے اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی کہ تمہارا بڑا شکریہ، اگر یہ بچہ نہ ہوتا تو آج میں کب کی طلاق لے کر اپنے گھر آ گئی ہوتی۔ اس عورت کے شوہر نے اس کو غصے بھری نظروں سے دیکھا اور کہا کہ اب تم ایسی بھی باتیں مت کرو، ایسا بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ اب یہ بچہ ہمارا ہوا، یہ ہمارا خون ہے اور اسے ہم پالیں گے۔ وہ دونوں میاں بیوی ابھی تک ہمارے گھر میں ہی کھڑے ہوئے تھے۔ اچانک سے میری بیوی نے بڑا عجیب سا رویہ اختیار کر لیا کہ مجھے کمزوری ہو رہی ہے، مجھے چکر آ رہی ہیں، مجھے یخنی لا کر دیں۔ میری امی کہنے لگی کہ ہاں میری بہو، میں ابھی تمہارے لیے یخنی لے کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر میری امی باورچی خانے میں چلی گئی۔ مجھے یہ ساری باتیں سن کے بڑا غصہ آ رہا تھا کہ آخر میری امی کو ہو کیا گیا ہے۔ پیسے کے لالچ میں اتنی اندھی ہو گئی ہیں کہ انہیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ میں بھی اپنی امی کے پیچھے باورچی خانے میں چلا گیا۔ میں نے اپنی امی کو کہا کہ یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں اور یہ باہر کیا تماشا لگا ہوا ہے؟ حرام کے بچے کو پیدا کیا ہے اس نے اور آپ اس سے بہو بہو کہہ رہی ہیں۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب میں اس کو گھر لے آؤں گا تو آپ مجھے ساری حقیقت سچ سچ بتا دیں گی۔ میری امی نے کہا کہ تم تھوڑا صبر کرو اور ابھی ان لوگوں کو چلے جانے دو، اس کے بعد میں تمہیں ساری حقیقت بتا دوں گی۔ اس کے بعد اگر تمہیں یقین نہ ہو تو تم اپنی بیوی کو طلاق دے دینا، تم جو بھی فیصلہ کرو گے ہمیں قبول ہوگا۔ میں نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے، جہاں اتنا انتظار کیا ہے وہاں 2-4 گھنٹے اور انتظار کر لیتا ہوں۔ میں جب باہر آیا تو میری بیوی کو بڑی اچھی نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے اس نے کسی بڑے کام کو انجام دے دیا ہے۔ میں بڑا پریشان تھا، سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں زندگی میں مجھ سے کون سا گناہ ہوا ہے جس گناہ نے مجھے اتنی بڑی سزا ملی ہے۔ اس کے بعد 1 گھنٹے بعد جس کی مجھے اتنی بڑی سزا ملی ہے، اس کے 1 گھنٹے بعد وہ دونوں میاں بیوی وہاں سے چلے گئے تھے۔ میں نے بھی شکر ادا کیا کہ اب میں اپنی بیوی کو طلاق دے کر فارغ کر دوں گا، لیکن اس کے بعد جو کچھ مجھے امی نے بتایا اسے سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میری امی مجھے کہنے لگی کہ بیٹا ہماری بات غور سے سنو، اور پھر مجھے کہنے لگی کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ اپنی بیوی کو دیکھو، اسے دیکھ کر کہیں سے بھی تمہیں لگتا ہے کہ اس نے کوئی بچہ پیدا کیا ہے؟ اس وقت میری بیوی بھی ہمارے پاس بیٹھی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور کہا کہ امی مجھے کیا پتا، جس نے گناہ کیا ہے اس کو ہی پتا ہوگا۔ میرا پہلے سے ہی دماغ چکرایا ہوا تھا، مجھے ان کی باتیں سن کے بڑا غصہ آ رہا تھا۔ میں غصے سے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ سب کیا تماشا لگا رکھا ہے، مجھے صاف صاف بتائیں کہ آخر بات کیا ہے؟ ایسے ہی آپ لوگ مجھے باتوں میں کیوں الجھا رہے ہیں اور یہ بات کیوں بول رہے ہیں کہ مجھے اسے دیکھ کے
کہیں سے بھی لگتا ہے یہ ماں بننے والی ہے، یہ ماں ہی بننے والی۔ اس نے مجھے خود شادی کی رات کہا کہ یہ ماں بننے والی ہے، اور پھر ہاسپٹل میں بھی اس کا جو عاشق تھا اس نے مجھ سے کہا کہ وہ اس بچے کا باپ ہے، اور آپ تو ایسے باتیں کر رہی ہیں جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ میری امی مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ اچھا بیٹا، تم غصہ مت کرو، ہمارے پاس بیٹھو اور ہم تمہیں ساری حقیقت بتاتے ہیں۔ دراصل بیٹا یہ بچہ تمہاری بیوی کا نہیں تھا جو اس کے ساتھ ہاسپٹل لیٹا ہوا تھا، اور اس نے تمہیں شادی کی رات چلا کر خوب جھوٹ بولا تھا کہ یہ ماں بننے والی ہے۔ میں بھلا پاگل ہوں جو آپ کی باتوں پہ یقین کروں گا؟ میں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہی سچ ہے، آپ ان باتوں کو مسلو مت۔ پھر میری امی نے میری بیوی کو کہا کہ بیٹا اب تم ہی اپنے منہ سے سب سچ بتا دو کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے۔ میری بیوی میرے پاس آ کر مجھے بڑے ہی پیار سے کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں کہ یہ سب آپ کو کافی برا لگا ہوگا، اور کوئی بھی شوہر یہ سب برداشت نہیں کر سکتا، اور یہ جو آج میرے گھر میں میری بہن آئی تھی یہ میری بڑی بہن ہے۔ میں اپنی بڑی بہن سے بچپن میں بہت محبت کیا کرتی تھی۔ میری امی زیادہ تر بیمار رہتی تھی، میرا خیال میری بڑی بہن ہی رکھا کرتی تھی۔ میری بڑی بہن نے میرا بڑا خیال رکھا ہے اور مجھے ماں جیسا درجہ دیا ہے۔ جب میری بڑی بہن کی شادی ہوئی تو مجھے ایسا دکھ ہوا جیسے میری ماں مجھے چھوڑ کے جا رہی ہیں۔ میں اپنی بہن کی رخصتی کے بعد کھایا پیا بھی ٹھیک سے نہیں کرتی تھی، اپنی بہن کے لیے بڑی اداس رہتی تھی کہ میری بہن ہم سے زیادہ سسرال میں زیادہ خوش رہتی ہے۔ اس طرح میری بہن کی شادی کو 5 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، لیکن ابھی تک میری بہن کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ ہر وقت میری بہن کی ساس میری بہن کو تانے دیا کرتی تھی کہ تم ہمارے بیٹے کو چھوڑ دو، ہم اپنے بیٹے کی دوسری شادی کریں گے، ہم تمہاری اولاد نہیں ہو رہی۔ میری بہن آ کے مجھے بتاتی کہ اب میں کیا کروں، وہ بڑا پریشان رہتی تھی۔ میں نے اپنی بہن کو دلاسا دیا کہ آپ پریشان نہ ہوا کریں، ہم اس مسئلے کا کوئی حل نکال لیں گے۔ میں نے اپنی بہن کو سمجھایا کہ آپ اپنے شوہر سے بات کریں کہ آپ کسی دوسرے کے بچے کو گود میں لے لیں۔ میری بہن بولی کہ میں نے کتنی بار آپ سے بات کی لیکن وہ عجیب سی شرط رکھ دیتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ ہم کسی غیر کا بچہ لے کر نہیں پالیں گے، اگر میرے خاندان میں یا تمہارے خاندان میں کوئی اپنا بچہ ہو جو ہمارا ہی خون ہو تو ہم اسے پال لیں گے، اس طرح ہم کسی غیر کے بچے کو نہیں پالیں گے۔ پہلے میری بہن نے اپنی دیورانی جٹھانیوں کی طرف دیکھا، ان لوگوں نے صاف انکار کر دیا کہ وہ اپنا بچہ نہیں دیں گے۔ پھر اس کے بعد میری بہن نے مجھے اپنا دکھ سنایا کہ اب میں کیا کروں۔ اس کے بعد میرے ابا جان نے آپ لوگوں کا گھر دیکھا، آپ لوگ ان کو بڑے ہی شریف اور خاندانی لگے۔ اس کے بعد میری منگنی آپ سے ہو گئی اور آپ سے میرا نکاح ہو گیا۔ رخصتی تو ابھی 1 سال بعد ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے بہنوئی اور بہن کے سامنے یہ ظاہر کیا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میری بہن نے میرے بہنوئی کو کہا کہ میری بہن ماں بننے والی ہے اور ابھی تک اس کی رخصتی نہیں ہوئی، وہ میری بہن ہے، اس کا بچہ میرا خون ہوگا، کیوں نہ ہم اس کا بچہ گود لے لیں۔ تو میرا بہنوئی بھی راضی ہو گیا۔ میں نے اپنے بہنوئی اور بہن کے سامنے یہ ظاہر کیا کہ میں ماں بننے والی ہوں اور میری رخصتی میں ابھی 1 سال باقی ہے۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ میں ان کو دے دوں گی۔ اصل میں میں حاملہ نہیں تھی، میں نے ان سے جھوٹ بول دیا تھا، اور جھوٹ پہ اس لیے بولا تھا کہ آپ کی بہن میری بہت اچھی دوست بن چکی تھی اور اس کا کسی کے ساتھ افیئر چل رہا تھا اور وہ ماں بننے والی تھی، اور آپ کی امی نے بھی مجھے ساری حقیقت بتا دی تھی۔ میں نے یہ سوچا کہ جب آپ سے شادی ہو جائے گی تو میں یہ ظاہر کروں گی کہ یہ میرا بچہ ہے، لیکن یہ سب میری شادی کے بعد کرنا چاہتی تھی، لیکن ہماری شادی کی رات ہی آپ کی بہن کو مسئلہ بن گیا تو مجھے شادی کی رات ہی یہ سارا ڈرامہ کرنا پڑا۔ وہ لڑکا اپنی امی سے کہنے لگا کہ امی میری بہن تو ہمارے ماموں کے گھر گئی ہوئی تھی۔ ماں بولی ہاں بیٹا، میں نے ہی اسے بھیجا ہوا تھا کیونکہ میں یہ سب جانتی تھی۔ بیٹا تمہاری بہن سویرا کا مجھے بہت دیر بعد پتہ چلا تھا اور گاڑی میں ہم نے تمہاری بہن کو بٹھا دیا تھا، اس کے بعد ہی تمہاری بیوی کو گاڑی میں لے جایا گیا تھا۔ میں نے تمہارے سسر کو ساری بات سچ بتا دی تھی، اس کو جب ان باتوں کا پتہ چلا تو اس نے بھی ہمارا ساتھ دیا۔ اس طرح اس کی بہن کو ایک بچہ مل گیا اور ہماری بھی بدنامی نہ ہوئی۔ مجھے یہ ساری باتیں سن کے اپنی بہن پہ بہت زیادہ غصہ آیا۔ اگر میں اپنی بہن کو سزا دیتا تو ہماری اور بھی بدنامی ہو جانی تھی، اس لیے میں خاموش رہا۔ میری بیوی کی پاک دامنی میرے سامنے ظاہر ہو چکی تھی۔ اس کے بعد میں نے اپنی بیوی سے بھی معذرت کی اور ہم خوشی خوشی رہنے لگے۔ یا اللہ پاک ہمیں بھی نیکی کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو جی پیارے دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ ضرور بنیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔